السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم وضو کے مستحب اور مکروہات کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ وضو نماز کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وضو کے صحیح طریقے کے ساتھ ساتھ اس کے مستحبات اور مکروہات کو بھی اچھی طرح جان لے، تاکہ اس کا وضو زیادہ سے زیادہ کامل اور باعث اجر بن جائے۔ مستحب کیا ہے؟ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جسے کرنے پر ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ رہ جائے تو گناہ نہیں ہوتا اور وضو بھی درست رہتا ہے۔ اب آئیں وضو کے چند اہم مستحبات جانتے ہیں۔ سب سے پہلا وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے بعد مسواک کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت پسند تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ترغیب دی ہے۔ وضو کرتے وقت قبلہ رخ بیٹھنا، پاک اور صاف جگہ کا انتخاب کرنا اور ادب و احترام کے ساتھ وضو کرنا بھی مستحب ہے۔ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا سنت اور مستحب ہے۔ اگر 1 یا 2 مرتبہ دھو لیا جائے تو وضو ہو جاتا ہے، لیکن 3 مرتبہ دھونے میں زیادہ فضیلت ہے۔ دائیں ہاتھ اور دائیں پاؤں سے وضو شروع کرنا بھی مستحب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام میں دائیں جانب کو پسند فرماتے تھے۔ اگر داڑھی گندگی ہو تو اس کا خلال کرنا مستحب ہے۔ اس طرح ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی مستحب ہے، تاکہ پانی ہر حصے تک پہنچ جائے۔ وضو کے دوران اعضاء کو ترتیب سے دھونا اور ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لینا بھی مستحب ہے۔ وضو مکمل ہونے کے بعد یہ دعا پڑھنا بھی بہت فضیلت والا عمل ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو شخص وضو کے بعد یہ دعا پڑھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وضو کے مکروہات وہ کام ہے جن سے بچنا چاہیے، اگرچہ ان سے وضو ٹوٹتا نہیں لیکن وضو کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ پانی کا اسراف کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتے ہوئے دریا کے کنارے بھی پانی ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح اتنا کم پانی استعمال کرنا کہ اعضاء اچھی طرح نہ دھوئیں یہ بھی درست نہیں۔ وضو کرتے ہوئے بلا ضرورت دنیاوی باتیں کرنا، ہنسنا مذاق کرنا یا موبائل میں مشغول رہنا بھی وضو کے آداب کے خلاف ہے۔ چہرے پر زور سے پانی مارنا، وضو میں غیر ضروری جلدی کرنا یا اتنی دیر لگانا کہ ایک عضو خشک ہو جائے، یہ بھی مکروہ امور میں شامل ہے۔ اسی طرح بلا ضرورت 3 مرتبہ سے زیادہ کسی عضو کو دھونا بھی مناسب نہیں، کیونکہ یہ اسراف میں شامل ہو سکتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وضو سکون، خوشی و سنت کے مطابق کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ اہم نصیحت: یاد رکھیں کہ وضو صرف جسم کی صفائی نہیں بلکہ روح کی بھی پاکیزگی ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ وضو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں، مستحبات پر عمل کریں اور مکروہات سے بچیں۔ اختتام: اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے وضو کرنے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی اور مستحبات کو اختیار کرنے کی اور مکروہات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ قرآن و سنت کی مزید معلومات ویڈیوز آپ تک پہنچی رہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔